welcome Prince Islam al Muslimin, Sayyid Zishan Haider Naqvi, with the loudest salawat. No more speeches. It's not fair. It's not fair on people standing there. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الإمام بسم الله الرحمن الرحيم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات على محمد وآل محمد. مومنین، بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے کہا گیا کہ مصائب اربعین آپ کی خدمت میں گزارش کروں. میں نے حدیث آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی کہ قتل امام حسین سے سید الشہداء نے جو قربانی کربلا کی سرزمین کے اوپر پیش کی ہے، اس شہادت کی بنیاد پر اللہ مومنوں کے دلوں کے اندر ایک ایسی حرارت پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کو کوئی چیز یا اس کو کوئی شے خاموش نہیں کر سکے گی. اور یہی وہ حرارت ہے کہ جو آپ حضرات کو آپ کے گھروں سے، آپ کے شہروں سے، آپ کے ملکوں سے یہاں تک کھینچ کر کے لائی ہے. اور یقیناً اس گرمی کے ماحول میں مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ حضرات گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن عزیزو، اگر گرمی محسوس ہو تو آپ ذرا شام کے اندر سید سجاد کے اوپر پڑنے والی گرمی کو محسوس کر لینا. اس لیے کہ سہل ساعدی فرماتے ہیں کہ جب قافلے کو شام میں لایا گیا، پیغمبر کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا شام والوں سے کہ آج کوئی عید ہے؟ تو شام والوں نے کہا کہ نہیں، کوئی عید نہیں ہے. کہا کہ پھر جب اسلام میں کوئی عید نہیں ہے تو یہ شادیوں کا کیسا ماحول ہے، یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ سہل ساحلی کو کسی نے بتایا، اس رسول کے صحابی کو کچھ نہیں معلوم ہے. اس کو کوئی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ شام میں آقا ابا عبداللہ الحسین فرزند رسول نے کربلا کے میدان میں یزید کے خلاف خروج کیا ہے اور ان کو شہید کر کے ان کے خانوادے کو اسیر کر کے یہاں لایا گیا ہے. سہل ساعدی کہتا ہے کہ میں تڑپ گیا. میں نے کہا کہ یہ جو اسیر ہیں اور یہ جو قیدی ہیں، یہ جو خواتین ہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا خانوادہ ہے. کہتا کہ میں اپنے بھاری قدموں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس قافلے کی طرف بڑھا. میں نے دیکھا کہ آگے آگے کچھ نیزے ہیں کہ جن کے اوپر سر معلق ہیں. کہتے میں نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ ایک قیدی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکا ہوا ہے. میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں قریب جا کر کے پوچھوں. میں قریب گیا، میں نے پوچھا کہ اے جوان کہ جسے کمزوری نے نڈھال کر دیا ہے، گرمی نے نڈھال کر دیا ہے، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ کہا کہ سہل ساعدی نہیں پہچانا، میں علی ابن الحسین ہوں، میں سید سجاد ہوں. ایک مرتبہ سہل ساعدی تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں کہ مولا، ارے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا، طویل روایت میں مختصر کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ سہل ساعدی یہ بتا، عندک ثوب عتیق، کیا تمہارے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ ایک مرتبہ یہ صحابی تڑپ جاتا، مولا آپ پھٹا پرانا لباس کیوں طلب کر رہے ہیں؟ مولا نیا لباس مانگے، آپ غلام آپ کی خدمت میں حاضر کرے گا. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پرانا لباس اس لیے چاہیے کہ جو گردن میں توق ہے، گرمی کی وجہ سے میری گردن میں زخم ہو گیا ہے، اس کی حدت مجھے بے چین کر رہی ہے. سہل ساعدی کہتے ہیں میں نے جب تڑپ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آقا کی گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں.
اجرکم اللہ۔ عزیزوں یہ 40 فتح زینب کا اعلان ہے، اس لیے کہ فتح وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مظلوم اپنی شرط ظالم کے سامنے رکھے۔ جناب زینب اولیاء مقام کے سامنے جب سید سجاد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں، ارے یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے کہا کہ بیٹا جا کر کے یزید سے کہہ دو کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر یزید ان کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم رہائی قبول کریں گے، ورنہ ہم زندان شام میں مر جائیں گے، مگر شام سے نہ جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ایک شرط زینب نے جو رکھی وہ کیا تھی؟ مجلس آزاد تھی۔ کہا کہ ہم ابھی تک حسین پہ صحیح طریقے سے رو نہیں پائے ہیں، ہمارے لیے گھر خالی کرایا جائے۔ عزیزو جو آئے آدگار، یہ جو مجلس آپ یہاں برپا کر رہے ہیں، یہ زینب کی بنیاد کردہ مجلس ہے کہ جو شام میں بی بی نے منعقد کی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد بی بی نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہمارے تبرکات کربلا میں لوٹے گئے تھے انہیں واپس کیا جائے۔ عزیزو مختصر کر رہا ہوں، ہمارے لیے ایک رہنما کا انتظام کر دیا جائے۔ لو عزیزو سواریاں تیار ہونے لگی، ایک مرتبہ اماریہ آئی، اماریوں کے اوپر رنگ برنگے پردے لگے ہوئے تھے۔ بی بی نے جیسے ہی یہ دیکھے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے بیٹا سید سجاد ان سے کہو اجعلوها السوداء، ارے ان پردوں کو ہٹا کر کے کالے پردے لٹکا دیے جائیں، اس لیے کہ نحن فی عزاء آل محمد، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم آل محمد کا غم منا رہے ہیں۔ ادھر یہ قافلہ چلا، ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری آقا حسین کی قبر پر ہے، غش آیا ہوا ہے، حسین سامنے کھڑے ہیں، جسم زخموں سے چور ہے۔ مولا ایک مرتبہ سلام کرنے کے بعد آقا حسین فرماتے ہیں اے جابر میری قبر سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ جابر نے ہاتھ جوڑ لیے، اے مولا ارے میں نے کون سا گناہ کیا، آپ مجھے یہاں سے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا اے جابر کوئی غلطی نہیں کی ہے، ارے میری بہن شام سے لٹ کر کے آ رہی ہے۔ لو عزیزو قافلہ آیا، میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی بی بی ناقے سے اتری نہیں ہے، بلکہ ہر بی بی نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ زینب قبر حسین تک گئی مگر قدموں پہ نہیں گئی، بلکہ کوہنیوں کا سہارا لے کر کے گئی۔ اے بھائیا ارے کون سی مصیبت سننا چاہتے ہو؟ اے بھائیا سکینہ کی مصیبت سناؤ، پردہ چھننے کی مصیبت سناؤ، سید سجاد پر گھوڑے پر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لبیک یا حسین۔